العالمین اللہ تبارک و تعالی کی مقدس کتاب، پاک کتاب، مطہر کتاب، منور کتاب، روشن کتاب، ام الکتاب، آخری کتاب، نورانی نور کتاب، اس کتاب اللہ میں سے ایک آیت کریمہ موضوع عنوان کے لیے منتخب کرنی پڑی۔ اسی آیت کریمہ کے حوالے سے آج کے دن کی مناسبت سے، آج کے دن کی نسبت سے جو ہے چند باتیں گوش گزار کرنی ہے۔ آج کا دن در حقیقت مومنوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے تمام عیدوں سے بڑھ کے عید کا دن ہے۔ تمام عیدوں سے بڑھ کر عید کا دن، اس سے قرآن کریم میں 4 بجا اللہ نے جب بھی کوئی ایسی مقدس دن کا یا مقدس رات کا ذکر کیا، ان لمحات کا ذکر کیا، تو وہ مقدس لمحات، وہ گھڑیاں، وہ وقت، وہ بھی متقابل ہوگا۔ میں نے شاید کسی جمعے میں کہا تھا کہ جب قرآن کریم جس رات میں نازل ہوا، اس رات کا اللہ نے ذکر کیا، جس گھڑی میں، جس مہینے میں نازل کیا، اللہ نے اس مہینے کا ذکر فرمایا۔ لیکن سوچنے کا مقام ہے، قرآن کہتا ہے کہ قدر والی رات، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر والی رات 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ کہ اس میں قرآن نازل ہوا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو رمضان کی وہ رات جس میں قرآن نازل ہو، وہ لمحات، وہ گھڑیاں 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ اور قدر کی رات امت کو نہیں ملی، قدر کی رات رسول اللہ کو ملی۔ قدر کی رات کس کو ملی؟ رسول اللہ کو ملی، رسول اللہ سے امت کو ملی، رسول اللہ سے رسول اللہ سے امت کو ملی۔ تو قدر کی رات اللہ نے اپنے رسول کو عطا فرمائی اور رسول سے پھر امت کو ملی، تو وہ رات 1000 ماہ سے بہتر ہے۔ کیوں کہ اس میں قرآن نازل ہوا۔ تو جس رات کی صبح میں سن صاحب قرآن دنیا میں آئے گے تو رات کتنی قدر والی ہوگی، وہ رات بھی کتنی عظمت والی رات ہوگی کہ اگر صاحب قرآن نہ آئیں گے تو نہ قرآن ہوگا، نہ رمضان ہوگا، نہ عید ہوگی، نہ شب برات ہوگی، نہ اسلام ہوگا، نہ ایمان ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ آئے تو ساری بہاریں انہی کے طرف سے ہیں، وہ آئے تو ساری بہاریں انہی کے طرف سے ہیں۔ یہ دریاؤں کی تو ریانی، یہ سمندروں کی جولانی، یہ چڑیوں کا چہچہانا، یہ پہاڑوں کی سربلندی، یہ آسمانوں کی سربلندی، یہ زمین کا سجدہ، جو کچھ بھی ہے یہ سجدہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ نہ ہے تو کچھ نہیں ہوتا، وہ ہے تو جہان ہے، وہ جان ہے تو جہان ہے۔ پوری دنیا کی اگر کوئی جان ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تمام عیدوں سے بڑھ کر ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے، ایمان والے کے لیے یہ عید سے بڑھ کر عید ہے کہ اگر یہ عید نہ ہوتی، یہ بدعت، یہ سنتوں کو کیا ہو گیا؟ عید ہوتی ہے، انہوں نے تیسری عید بھی بنا دی۔ اعتراض ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، یہ جمعہ جمعے کا دن ہے نا، یہ جمعے کا دن کی عید ہے، حدیث سے ثابت ہے، تاجر حدیث کی کتاب ہے۔ جمعے کا دن عید ہے، ہر جمعہ عید، جمعے کا دن عید ہے۔ سرکار پیر کا دن روزہ رکھا کرتے تھے، کیوں رکھتے تھے؟ ہر دن کو روزہ رکھتے تھے۔ سرکار سے صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ عید کے دن روزہ، پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا پیر کے دن میں روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ پیر کے دن میری ولادت ہوئی، پیر کے دن میرا میلاد ہوا تھا، پیر کے دن میرا میلاد۔ اب سرکار پیر کے دن روزہ رکھتے ہیں، کیا مطلب کہ اپنی ولادت کی خوشی میں، اپنے میلاد کی خوشی میں سرکار روزہ رکھتے ہیں۔ اب سرکار روزہ رکھتے ہیں، صحابہ نے دیکھا، یہ امت نے دیکھا کہ سرکار اپنی آمد کی خوشی میں، اپنی میلاد کی خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ جب امت سرکار کی ولادت اور آمد کی خوشی میں جتنا بھی جائز خوشیاں منا سکتی ہے، وہ
دن کیوں ہے؟ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن یوم آپ جمعے کے دن نہاتے دھوتے ہیں جمعے کے دن نئے کپڑے بھی پہنتے ہیں کیا کرتے تو استعمال شدہ کپڑے ہوتے ہیں لیکن نئے کپڑے دھولے ہوئے کپڑے پریس کر کے جب پہنتے ہیں وہ خوشبو لگاتے ہیں عطر لگاتے ہیں جمعے کے دن نماز پڑھنے مسجد میں آتے ہیں اور الحمدللہ ہم تو ہر جمعے کو سرکار کا بیان کرتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے نعت خوانی بھی ہوتی ہے پھر جمعے کا بیان بھی ہوتا ہے حضور سرکار کا نماز بھی ہوتا ہے نماز بھی ہوتی ہے نماز کے بعد آخر میں جب ولادت کے واقعات بیان ہو جاتے ہیں تو آخر میں اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے کہ سلام پڑھو تو ہم آخر میں سلام بھی پڑھو سرکار نے یوم عید فرمایا مومنوں کے لیے کہ مومنوں کے لیے یوم عید ہے آپ علیہ السلام پہ جاؤ تو جو آدم علیہ السلام کے بھی آدم ہو رہا ہے جن کی پیشانی میں نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں جن کو نور کیا آدم علیہ السلام کہتے ہیں میں جنت کے اندر درختوں کے پتوں پر جنت کی دروازوں پہ جنت کی کھڑکیوں پہ حوروں کے لباسوں پہ حوروں کی پیشانیوں پہ تمام کے طریقہ والے کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو جو آدم علیہ السلام جن سے تجھے وسیلے سے دعا کرے کہ اللہ میری دعا قبول کرے تو جن کے وسیلے سے آدم کی بھی دعا قبول ہو تو اگر ان کا دن اگر جو ہمیں عید ماننا لگے گا اس میں کون سی بڑی بات ہے سوچنے کا مقام ہم اپنے گھر میں شادی کرتے تو اپنا گھر بھی سجاتے نہیں سجاتے اس وقت تو ہمارے کوئی فتح یاد نہیں آتا اس وقت تو کوئی فتح کسی کو یاد نہیں آتا ہم اپنے گھر میں مہندی مالک کی رسمیں کرتے رات بھر ناچ گانا کرتے تماشے نچواتے لڑکے نچواتے اسٹیج پروگرام کرتے جو بنتا ہے پھر خودگی کرتے اس وقت تو کسی کو فتح یاد نہیں آتا کہ یہ شریعت میں جائز ہے کہ ناجائز ہے لیکن جب سنی غریب مثال اور میراث شریف کا اہتمام کر لے تو سب فتح جائے اسی مہینے فتح جاری کرنا شروع کرتے کہ یہ تو ناجائز ہے جائز نہیں ہے بھائی شریعت کے اندر اس لیے شریعت میں جائز نہیں ہے اس لیے شریعت میں جائز نہیں یہ تو ایک محبت کا تقاضا ہے کہ جن کی وجہ سے جملہ میں کہا تھا کہ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ من آرفا میں پہچانا جاؤں اس لیے کہ اے محبوب مجھ سے بھی محبت کی جائے میں پہچانا جاؤں میں اس لیے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیدائش کیے کہ میں پہچانا جاؤں اگر آپ کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو میں آسمان نہیں بناتا آپ کی پیدائش مقصود نہ ہوتی میں زمین نہ بچاتا آپ کی پیدائش نہ ہوتی چاند سورج نہ ہوتے لولا کہ لما خلقت دنیا میں دنیا نہیں بناتا آپ کی پیدائش مقصود ہے تو دنیا بنائیے لولا کہ لما خلقت الافلاک آپ کی پیدائش مقصود نہ ہوتی تو میں آسمان نہ بناتا تو آسمان میں جو کچھ بھی ہے چاند سورج سیارے اے محبوب یہ آپ کی ولادت کی خوشی میں بنائے آپ کی ولادت کی وجہ سے زمین کا جو فرش بچھایا آسمان کا آشیانہ بنایا آپ کی ولادت کی خوشی میں سورج کو
ہوتی ہے. اپنے بچے کا برتھ ڈے مناتے ہوئے کسی کو کوئی اگر تکلیف نہیں ہوتی, فتویٰ نہیں جاری ہوتا, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر برتھ ڈے منایا جائے, آپ کی ولادت منائی جائے, آپ کی ولادت منائی جائے, تو تمام ولادتوں سے بڑھ کر, تمام عزتوں سے بڑھ کر, تمام عیدوں سے بڑھ کر یہ دن ایک مومن کے لیے ہے, خوشی کا دن. اور کہتے ہیں کہ ایک بزرگ کو خواب میں سرکار تشریف لے کر آئے, ایک بزرگ کے خواب میں سرکار تشریف لے کر آئے. جب خواب میں سرکار تشریف لائے تو انہوں نے سرکار سے یہی سوال کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو مسلمان مومن لوگ, جو مسلمان یہ 12 ربیع الاول کو عید مناتے ہیں, کھانے پکاتے ہیں, صدقہ کرتے ہیں, خیرات کرتے ہیں, گھروں کو سجاتے ہیں, یا رسول اللہ یہ جو ہے کیسا عمل ہے ان کا؟ سرکار نے فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے, سرکار نے جواب میں فرمایا جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم ان سے خوش ہوتے ہیں, جو ہم سے خوش ہوتا ہے اس سے ہم خوش ہوتے ہیں. تو سرکار سے سلم کے تو صحابہ نے بھی میلاد منایا, یہ بات نہیں ہے مسجد کے اندر بیٹھ کے صحابہ نے تو سرکار نے میلاد منایا. حضرت ابن عباس کے گھر میں بیٹھ کر سرکار سے نے بیان بنایا. سرکار کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود سرکار کی ولادت کے واقعات بہت ساتھ ہوتے اس خود بیان کرے. ایک بات اس جان دیتا ہوں کہ مسجد نبی میں صحابہ بیٹھے ہوئے تھے, مسجد نبی میں صحابہ بیٹھے تھے. ایک صحابی کہنے لگا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو, حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا جو شفیع اللہ بنا, حضرت آدم کو سب سے پہلا انسان بنایا, حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی خدمت سے نوازا, خلیفہ بنایا. حضرت نوح علیہ السلام کو نجی اللہ بنایا, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا, اسماعیل علیہ السلام کو سمیع اللہ بنایا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنایا, ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا. تمام صحابہ بیٹھے گزشتہ انبیاء کا ذکر کر رہے. سرکار تشریف لے کے آ چکے تھے, آپ گھر رہے تھے, آپ نے سب کی گفتگو فرمائی, سماعت فرمائی. گفتگو سماعت فرمانے کے بعد فرمایا بے شک اللہ نے آدم کو شفیع اللہ بنایا, نوح کو نجی اللہ بنایا, ابراہیم کو خلیل اللہ بنایا, موسیٰ کو کلیم اللہ بنایا, عیسیٰ کو روح اللہ بنایا. لیکن جان لو کہ اللہ نے تمہارے نبی کو حبیب اللہ بنایا, خدا چاہتے ہیں تو رضا, تو اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, ہے نا, اللہ کی رضا چاہتے ہیں دو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضا محمد, خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت بی بی آمنہ, رات کی بات سے شروع کرتے تھے, یہ وقت سے نا آپ کی ولادت کے واقعات انشاءاللہ دھیان کر کے بس ختم کرتے ہیں. حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب یعنی نبی علیہ السلام کے حمل سے ہوئی تو حضرت بی بی آمنہ فرماتی کہ مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا, مجھے محسوس نہیں ہوتا تھا کہ میں حمل سے ہوں, لیکن بات یہ ہے کہ میرے پورے جسم سے خوشبو آتی تھی. گھر کی اور عورتوں نے بیٹیوں نے حضرت عبد المطلب سے شکایت کری کہ یہ آمنہ جو ہے یہ عبداللہ کی بیوہ ہے, اور یہ اگر بازار کی خوشبو آتی ہے تو خاندان بنو ہاشم کی عورتیں بازار, خاندان بنو ہاشم کی عورتیں بازار زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں جاتی تھی, زمانہ جاہلیت میں بھی نہیں جاتی تھی. اور اگر یہ خوشبو کسی سے منگاتی ہے, لگاتی ہے, تو یہ کوئی جائز بات نہیں ہے, اچھی بات نہیں ہے. حضرت عبد المطلب نے کہا کہ بات یہ ہے, یہ میرے بیٹی کی بیوہ ہے, اس کے شوہر کا قتل ہو گیا, اس کا دل جو ہے بڑا دکھا ہوا ہے, میں اکیلے میں اس سے پوچھوں گا, سب کے سامنے نہیں, میں اکیلے میں اس سے پوچھوں گا. تنہائی میں سر کے اوپر ہاتھ رکھا,
بہو کے سر پہ ہمارے تو بہو کے سر پہ ہاتھ رکھنا تو بہت بڑا گناہ کبیرہ ہے. بہو تو ہمارے گھر میں نوکرانی بن کر بس بیٹی ہوتی ہے ہماری شہزادی ہو رانی, بہو میں تو نوکرانی بن گئی ہے. پہلے دن سے توڑنے تیار ہو گئی بہو کے اللہ. لیکن وہ عبد المطلب کے اس زمانے میں بھی بہو کے سر کے اوپر ہاتھ رکھا اور سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے بیٹی ایک بات پوچھی گئی کہ آپ کو پوچھی کیا بات ہے, کہا بیٹے اگر تو خود خوشبو لے کر آئی تو تجھے پتا ہے ہمارے خاندان کی عورتیں بازار میں جاتی, اور اگر تو نے کسی سے مانگا یہ بیٹا تو جب بھی تو نے اچھا کام نہیں کیا. بیٹی گھر کی بہووں نے بیٹی نے اور شکایت کری تیری کہ تیرے جسم سے خوشبو پھوٹی پڑی, پوری حویلی مہک رہی, کہاں سے خوشبو منگائی؟ کہ ابا نہ میں خود بازار گئی خوشبو لے کر آئی, نہ میں نے کسی سے خوشبو منگائی ہے. مجھے قسم ہے اللہ کی, یہ نور جب سے میرے شکم میں میرے بطن میں آیا ہے پورے جسم سے خوشبوئیں پھوٹی پڑی, پورے جسم سے خوشبوئیں پھوٹی پڑی. فرمایا راتوں کو سوتی تھی, راتوں کو سوتی, خواب میں آنے والے آتے مجھے مبارکباد دیتے, کہتے بی بی آمنہ تجھے مبارک ہو, تیرے شکم میں وہ ہے جو اولین و آخرین کا سردار ہے. آمنہ تجھے مبارک ہو. ارے وہ ہستی ہے جس سے اللہ نے, جس پر اللہ نے اپنا کامل ترین درود اور سلام نازل فرمایا ہے. آمنہ یہ وہ ہستی ہے کہ مخلوق خدا قیامت کے دن پاؤں پر زنجیروں میں جکڑے رہیں گے, یہ انگلی سے اشارہ کر دے گا پاؤں پر زنجیریں ٹوٹ جائیں گے اور وہ جنتی بن جائیں گے. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں گھر سے باہر جب نکلا کرتی تھی کام کے لیے, گھر سے باہر نکلتی کام کے لیے, شدت کی دھوپ, شدت کی گرمی لے کے مجھ پر آواز سایہ کر لیتا. آواز آتی کہ بی بی ہم تجھے دھوپ میں نہیں چلنے دیں گے, اس لیے ہم تجھے تکلیف کیوں پہنچائیں, ہم تجھے تکلیف میں کیسے دیں گے کہ ہمارے محبوب کا نور تیرے شکم میں تیرے بدن میں چلا جائے. فرمایا میرے پاؤں کے نیچے آنے والا ہر پتھر جب میں پاؤں اٹھاتی بالکل موم کی طرح نرم ہو جاتا, پاؤں اٹھاتی نیچے پاؤں میں سبزہ پیدا ہو جاتا. اس بات کا اشارہ ہوتا تھا کہ آمنہ تمہارے پاؤں کے نیچے آنے والا پتھر تو موم ہو گیا, لیکن تمہارے شکم کے اندر بھی وہ حسین ہے کہ عرب جیسے لوگ جو پتھر سے زیادہ سخت لیں گے, لیکن جب اس کے چہرے پر نظر پڑے گی تو ان کے دل بھی ایسی موم کی طرح نرم ہو جائے, ایسے موم کی طرح نرم ہو جائیں گے ان کے دل بھی. کہا میری بندریاں مجھے آگے سجدہ کرتی, میں حیران ہو کے بندریوں سے پوچھتی کہ تم سجدہ کیوں کر رہی ہو, تمہیں کس نے یہ تعلیم دی سجدہ کرنے کی, تم مجھے سلام کیوں کر رہی ہو. کہا بی بی ہم تجھے سلام نہیں کر رہے, تو وہی بی بی آمنہ ہے, ہم اس نور کو تعظیم کر رہے, اس نور کو سلام کر رہے جو تیرے شکم کے اندر جل رہے. کہا میں راتوں کو سوتی, میرے مکان کے چاروں طرف چھوٹے چھوٹے پرندے وہ میرے مکان کا طواف کرتے. اب وہ فرشتے تھے, رجال الغیب تھے, مردان اولیاء تھے, کون تیرے کی آواز آتی کہ بی بی ہم تیرے مکان کے طواف اس لیے نہیں کر رہے کہ ہم تجھے دیکھنے کے لیے آئے, ہم تیرے مکان کے طواف اس لیے کر رہے جو نور تیرے گھر میں آیا ہے, ہم اس نور کی زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. حضرت بی بی آمنہ کی چار عورتیں آئی, ربی قد آمر, ایک بی بی حمہ تھی, ایک بی بی مریم تھی, ایک بی بی آسیہ تھی, اور فرمایا ایک بی بی حضرت سارہ تھی. چار بیویاں میرے گھر میں میرے مکان میں ربی قد آمر حسین عورتیں. کہا کہ بی بی ہم تیری خدمت کے لیے جنت سے اللہ نے ہمیں بھیجا ہے, ذرا نگاہ اٹھا کر تو دیکھنا. جب نگاہ اٹھا کر دیکھا حسین خوبصورت جنت کی حور کھڑی ہوئی ہے, ہاتھ میں آفتاب ہے, ہاتھ میں برتن سمجھ لیجیے برتن ہے جنت کا, اور حسین و خوبصورت کھڑی ہوئی ہے. کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جنت کی حور ہے جو تیرے گھر میں بچہ آیا اس کی خدمت کے لیے اللہ نے بھیجی ہے. یہ اللہ تیرے گھر میں بچہ آئے گا اس کی خدمت کے لیے بھیجی ہے جنت کی حور. فرشتے آسمان کے اوپر صفوں کی صفیں باندھے ہاتھ باندھے کھڑے کہ نبی کی ولادت ہو تو نبی پہ صلاۃ و سلام پیش کرے. بی بی آمنہ کے لیے اسی ہاتھ کے اندر ایک نور نے چمکارا مارا, نور نے جب چمکارا مارا آسمان بھی روشن ہو گیا, بیت اللہ کو میں نے روشن دیکھا, مکہ مدینہ چھوڑ میں نے شام کے محلات کو روشن دیکھا, میں نے ایران میں محلات کو روشن دیکھا, جنگلوں میں چلنے والے جانور کو دیکھا. میں حیران ہو گئی کہ میری نگاہ تو دیوار کے پاس کام نہیں کرتی تھی, حجرے کے دیوار کے پیچھے میری نگاہ کام نہیں کرتی تھی. آج نگاہ کیا کام کر رہی ہے کہ میں نے پوری دنیا کو روشن دیکھ لیا, اپنے گھر سے کام
تم دیکھ رہے ہو فرماتی ہیں حضرت شفا، حضرت صفیہ، یہ وہ خواتین کی جو حضرت صہیبہ، یہ وہ خواتین کی جو رسول اللہ کی بابا کے پاس کا دس کے مطلب قریب تھی. کہتی جب رسول اللہ کی ولادت ہوئی اور میرے حواس کام کرے تو میں نے کہا دیکھوں بچے کو، جب بچے کو دیکھا تو بچہ دنیا میں جو آتا ہے ہر انسان کا بچہ، ہر انسان کا بچہ جو بھی دنیا میں آتا ہے وہ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ روتا ہوا پیدا ہوتا ہے. اپنی آمد کا اعلان کس طرح کرتا ہے؟ رو کے کرتا ہے. اپنی آمد کا اعلان کس طرح کرتا ہے؟ رو کے اعلان کرتا ہے. لیکن کہتی ہے اور اگر بچہ اگر روتا ہوا نہ ہو تو ڈاکٹر زبردستی دلاتے ہیں. بچہ اگر روتا ہوا پیدا نہ ہو تو دایا، ڈاکٹر، مڈوائف ماں کے اس کو رلاتی ہے بچے کو. کیوں؟ اس لیے تو میڈیکل کے حساب سے بچے کا رونا لازمی ہے. بچہ روئے گا نہیں تو بچہ زندہ بچے گا نہیں. جب رو کے وہ اپنی آمد کا اعلان کرتا ہے تو اس کی جسم کی جو مشینری ہوتی ہے وہ کام کرتی ہے، اور اگر روئے گا نہیں تو اس کی مشینری کام نہیں کرتی. بچے مر جاتے، رو کو زبردستی مار مار کے بنایا جاتا ہے. لیکن بی بی آمنہ کہتی ہے حیرت کی بات ہے، اسی زمین کے اوپر، اسی زمین کے فرش پہ، اسی آسمان کے عرش کے نیچے، اسی آسمان کے چھت کے نیچے ایک بچہ بی بی آمنہ گھر میں پیدا ہوا. آپ حیران ہو گئے، یہ بچہ روتا ہوا پیدا نہیں ہوا بلکہ مسکراتا ہوا پیدا ہوا، یہ ہنستا ہوا پیدا ہوا. ہمیں کہا یہ بچہ تو مسکرا رہا ہے، یہ بچہ تو ہنس رہا ہے. کیا تم کیا سمجھتے ہو یہ روتا ہوا پیدا ہوگا؟ ارے نہیں، یہ روتا ہوا پیدا نہیں ہوا. ارے بلکہ دنیا کے روتے ہوئے کو ہنساتا ہوا پیدا ہوا ہے. ارے اس کی آمد دنیا میں ہوئی ہے تو دنیا کے روتے میں یہ ہنسیں گے. ارے اس کو یتیم نہ سمجھنا، یہ یتیموں کا بھائی دنیا میں آیا ہے. یہ تمہیں یتیم ہے، یہ تمہیں یتیم ہے، یتیموں کا بھائی پیدا ہوا. کہا میرا بچے کو اٹھاؤ، بچے کو غسل کر. دنیا میں جو بچہ کر نجاست، گندگی، خون، حراست میں لپٹا ہوا ہوتا ہے بچے کو پاک کیا جاتا ہے، بچے کو حراست ہٹائی جاتی ہے، بچے کو غسل دیا جاتا ہے. شفا کہتی ہے میں نے بچے کو گود میں لیا، لے کر چلی کہ بچے کو غسل دوں، بچے کو نہلاؤ، بچے کو غسل دوں. کہتی ہے میرے کان میں آواز آئی، پکارا گیا مجھے کہ اے صفیہ کیا کرتی ہو، اے شفا کیا کرتی ہو، اس بچے کو غسل کے لے کے جا رہی ہو، چھوڑو اس کو غسل کی ضرورت نہیں ہے. ارے ہم نے اپنے معلوم کو جنت کا اعلیٰ ترین چشمہ سلسبیل سے غسل دے کر بھیجا ہے، آنکھوں میں سرما لگا کر بھیجا ہے. انا ولیت مطہر، انا ولیت مختورا، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے پاک پیدا کیا، اللہ نے مجھے خطرہ شدہ پیدا کیا. دنیا میں کوئی خطرہ شدہ پیدا نہیں ہوا، ایک ہستی محمد رسول اللہ کی. فرمایا لوگوں اللہ نے مجھے مطہر پاک پیدا کیا، خطرہ شدہ پیدا کیا کہ کسی کی نگاہ میری شرم کی جگہ پہ پڑی نہیں. پھر کہا کہ جب ہم صحن میں گئے، ہم صحن میں بیوی صفیہ کہتی ہیں جب عبداللہ کے مکان میں ہم صحن میں گئے دیکھا تو آسمان کے اوپر جو ستارے تھے برقی کمکمے وہ اتنا جھوک آئے تھے کہ لگتا تھا کہ جیسے بی بی آمنہ کے صحن میں جھک جائیں گے. کہا میں نے نگاہ آسمان کے اوپر گئی تو ایسا لگتا برقی کمکموں سے پورا آسمان سجا ہوا ہے. اور کتابوں کے اندر آتا کہ وہ برقی کمکمے نہیں تھے بلکہ وہ اللہ کے فرشتے تھے جو ہاتھ باندھ کر سرکار کی آمد کے اوپر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین. نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود سلام پڑھ رہے تھے، بھیج رہے تھے اللہ کے فرشتے. تو پتہ چلا نبی کی ولادت کی خوشی میں میلاد کے بعد نبی کے اوپر سلام پڑھنا یہ فرشتوں کا طریقہ ہے، یہ فرشتوں کا طریقہ. بی بی آمنہ، بی بی صفیہ کہتی ہے، بی بی شفا کہتی ہے ہم نے دیکھا بچے کو کہ بچے نے سجدہ کیا. ہم حیران ہو گئے کہ سجدے کے لیے جسم پاک، لباس پاک، زمین پاک ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونا چاہیے، لیکن سرکار سجدے کے کرے اللہ کی تسبیح پڑھے الحمدللہ الحمدللہ حمدن کثیرا سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. میں نے کہا گیا کہ سنیں جی سرکار اللہ کی تسبیح پڑھ رہے تھے اور میں نے سنا بی بی آمنہ کہتی ہے کہ سرکار کی انگلی شہادت والی آسمان کے اوپر اٹھی تھی اور آپ کہہ رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی. اے اللہ ہر نبی کی دعا ہے، مقصود میری دعا یہ ہے کہ اللہ میری امت کو میرے حوالے فرما دے، میری امت کو
تو میرے حوالے کر دے. کہا تھوڑی دیر میں آسمان سے ابر آیا, آسمان سے ایک ابر آ گیا. اس ابر کے اندر سرکار چھپ گئے, اس ابر میں سرکار چھپ گئے. اور سرکار جب چھپے تو میں نے کہا بچہ کہاں چلا گیا, بچہ کہاں چلا گیا؟ آواز آئی کہ ان کو لے جاؤ. میں نے سنا میرے کان سے آواز آئی کہ ان کو لے جاؤ, ان کو لے جاؤ, ان کو مسجد گھماؤ, مغرب کی سیر کراؤ, شمال کی سیر کراؤ, جنوب کی سیر کراؤ, تمام مخلوقات کے سامنے ان کی ذکر, ان کی حق, ان کی نام بیان کرو. ہر مخلوق ان کو اچھی طرح پہچان لے. دریا, سمندر اور پہاڑوں کے سامنے ان کو پیش کرو. ان کی ذکر ماہی یعنی مٹانے والا, دنیا میں یہ شرک کو مٹانے والی ہستی ہے. یہ دنیا میں تشریف لے آئے جو بتوں کے آگے سجدہ ریز ہوتے تھے, ایک اللہ کے آگے ان کی پیشانی کو جھکانے والی ہستی یہ تشریف لے آئے. ان کو لے جاؤ, ان کو آدم کی خلت میں, شیش کی جرت میں, نوح کی گریفتاری میں, ادریس کے درس میں, داؤد کے لہن میں, سلیمان کی حکومت میں, حضرت ابراہیم کی خلت میں, اسماعیل کے صبر میں, ایوب کے صبر میں, اسحاق کی رضا میں, موسیٰ کی شجاعت میں, عیسیٰ کی زوج میں, تمام 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو جو ہم نے معزز, جو محاسن, جو اوصاف بتا کرے ایک میرے محبوب کی ذات میں جمع کر دو. تھوڑی دیر کے بعد جب سرکار کو میں نے دیکھا تو میں نے گود میں اٹھایا, سرکار کو میں نے گود میں اٹھایا. بی بی آمنہ کہتی ہے میں نے گھر سے ایک غلام کو بولا کہ غلام جلدی جاؤ, غلام جلدی جاؤ, جا کے بیت اللہ کے اندر عبد المطلب ہے, عبد المطلب کو بلا کروا. عبد المطلب بیت اللہ کی دیواروں کو بنا رہے تھے, کام کر رہے تھے جیسے مستری کا کام. بیت اللہ کی دیواروں کو بنا کے فارغ ہو کے حضرت عبد المطلب کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے, اور بیٹے بھی تھے موجود, اور بیٹے بھی موجود تھے. بیت اللہ کے طواف کر رہے تھے. بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے عبد المطلب کا بیان ہے کہ بیت اللہ کے سارے بت جو تھے وہ تھر تھرا کے زمین بوس, اور بیت اللہ مقام ابراہیم کی طرف جھکنے لگا. بیت اللہ میں سے آواز آ رہی تھی حل ولدنی منی نور محمد. عبد المطلب نور محمد دنیا میں طلوع ہو چکا, اے عبد المطلب نور محمد دنیا میں طلوع ہو چکا. غلام نے کہا جلدی چلیے. بی بی آمنہ نے بلایا, بی بی صاحبہ نے بلایا. حضرت عبداللہ کے گھر میں اللہ نے چاند کا بیٹا دیا, لیکن بی بی کہتی ہے بچہ بڑا عجیب و غریب ہے, بچہ بڑا عجیب و غریب ہے. کیا تم سمجھتے ہو بچے پہ کسی جن کا سایہ ہے, کسی ہوا کا سایہ ہو گیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہا کہ بیت اللہ میں طواف کر رہا تھا, بیت اللہ کا طواف کر رہا, سارے بت عورتیں ٹوٹ گئے. بتوں میں سے آوازیں آنے لگی کہ بیت اللہ کو ہماری اجازت سے بھی, بتوں کی اجازت سے پاک کرنے والا آ گیا. میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا, بت جھکے, بیت اللہ جھک گیا. بیت اللہ کی دیواروں میں سے ایسا لگتا تھا جیسے آواز آ رہی ہے کہ عبد المطلب تم تو کعبے کا طواف کر رہے ہو نا, ارے اپنے گھر پہنچو نا, تمہارے گھر میں کعبہ تشریف لے آیا ہے. آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو, آجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو. کعبہ تو دیکھ چکے, کعبے کا طواف دیکھو. حضرت عبد المطلب سے بی بی آمنہ کہتی ہے ابا آپ بتائیے نا, آپ بتائیے کہ آپ نے ایسا حسین بچہ دیکھا. آپ نے اس سے پہلے صفیہ سے پوچھا, بی بی صفیہ جو رسول اللہ کی پتری کا صفیہ, تم نے ایسا حسین بچہ دیکھا کہ نہیں؟ میں تو بنو ہاشم کے چند فرد دیکھے, میں تو کسی کو زیادہ پہچانتی نہیں, لیکن میں نے ایسا حسین بچہ نہیں دیکھا. فرمایا شفا تم بتاؤ نا, تم بھی عرب میں رہتی, تم نے ایسا حسین بچہ دیکھا کہ نہیں؟ عبد المطلب آئے, عبد المطلب سے پوچھا بی بی آمنہ نے کہ ابا بتائیے نا کہ ایسا حسین بچہ آپ نے دیکھا, ایسا حسین بچہ آپ نے دیکھا. کہا بیٹی کیا کہتی ہو؟ کہا ابا آپ تو اتنی عظیم الشان اولاد کے مالک ہیں, آپ تو حارث کے ابا ہیں, عباس کے ابا ہیں, حمزہ کے ابا ہیں, سفیان کے ابا ہیں, ابو طالب کے ابا ہیں, حارث کے ابا ہیں, عبداللہ کے ابا ہیں, آپ صفیہ کے ابا ہیں, درہ کے ابا ہیں, بیضہ کے ابا ہیں, ام الحکیم کے ابا ہیں, صفیہ کے ابا ہیں, عاتکہ کے ابا ہیں. آپ اتنی عظیم الشان اولاد کے مالک ہیں, پورا عرب آپ نے دیکھا ہے, بتائیے نا کہ ایسا حسین بچہ آپ نے دیکھا. کہا بیٹی پورے عرب گھوما, پورا عرب میں گنتی کے چند نام لیے, میں نے پورے عرب کے اندر ایسا حسین بچہ نہیں
हासिल नहीं। उसका जबड़ा उसका गिरबान पड़ करके उसको 10 गालियां न दे, हमारा दिल ठंडा नहीं होगा। अरे जिनकी इज्जत और अजमत उनके नारायण शरीफ की जो गिरदो गुब्बार है ना, जो कि नारायण मुबारक जो जोड़ा मुबारक है, नारायण मुबारक की गिरदो गुब्बार पर हमारी इज्जत है, हमारी अजमत है, सबकी सब कुर्बान होता है। अरे उनकी हस्ती, उन हस्ती के लिए कोई अगर बकवास करे मुसलमान खामोश हो। अरे वो गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसा कोई नहीं है, कोई जो गाजी मुमताज कादरी जैसा कोई नहीं है जो इन कुत्तों के मुंह में लगा दिया दे। ये बदबख्त की हुक्मरान, ये अपनी कुर्सी, ये अपनी सीट, ये अपनी बादशाही, ये अपनी हुक्मरानी, ये अपनी गवर्नरी के लिए तो हर किस्म के हथकंडे इस्तेमाल कर रहे। कोई नबी की शान में बेअदबी करे तो इनसे कुछ नहीं होता, इनको अपनी गद्दी की, अपनी सीट की फिक्र रहती है। इसकी ईमानी हालत है, ये मुसलमान है। अल्लाह से दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सबको आपस में इत्तेहाद अता फरमाए, इत्तेफाक अता फरमाए। बिल्कुल जलसों में जाइए, जुलूस में जाइए, इत्तिजाज भी कीजिए भरपूर तरीके से, लेकिन कोई तोड़ फोड़ ना कीजिए, कोई जुमला को आतिश ना आग ना लगाइए, किसी किस्म की गाड़ियों को, किसी किस्म के ट्रांसपोर्ट को आप आग ना लगाइए, किसी किस्म का कोई ऐसा इत्तेजाज ना करे कि नाम आगे कि ये मुसलमानों ने इत्तेजाज किया है, अपनी इमला को, अपने मुल्क को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। ऐसी कोई हरकत ना की, बेखुसूस बिल्कुल इत्तेजाज कीजिए, धरने दीजिए, बैठिए, ताकि हुक्मरान उनकी जो वो गैरत और ईमानी को जाग कर सके, उनके सफीर को बुला इत्तेजाज रिकॉर्ड करा, उनकी मसनूआत का बात करके कुछ तो ईमान की हालत दिखाए कि हम भी मुसलमान हैं। हमारे आंखों वाला कि जैसे बुलावट उनकी इज्जत और अजमत के ऊपर क्या उनकी पाँव की धूल, नारायण की धूल पे हमारी इज्जत में कुर्बान हो जाए। इतनी अजीम हस्ती, इतनी बड़ी हस्ती कि अल्लाह के बाद अगर दुनिया में कोई हस्ती है तो वो कायनात की आका वाला मोहम्मद रसूलुल्लाह। और सोचे ऐसी बात तो नहीं है ना, अल्लाह ने हर चीज को सजाया। बीवी आमना कहती जब रसूलुल्लाह बस खत्म करता हूँ, 2-4 मिनट अगर ज्यादा हो जाए छुट्टी कर दी मेरे घर में, नाराज मत होइए, बस खत्म करता हूँ। फिर भी आमना कहती थी दुनिया में बच्चा आया ना फिर रोने लगते, मकान की दीवारों में से आवाजें आने लगी, बीवी रोती क्यों हो, बीवी रोती क्यों हो? कहीं बच्चा पैदा हुआ, इसका बाप नहीं है, अगर इसका बाप जिंदा होता तो मक्का वाले मुबारकबाद देने के लिए आते। गैर से आवाज आई कि बीवी मक्का वालों की मुबारकबाद क्या काम करेगी, इस बच्चे की मुबारकबाद खुद तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है, इस बच्चे की मुबारकबाद खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत देता है। बीवी कहती है मैं फिर रोने लग गई, कहा क्यों रोती हो, कैसा बाप जिंदा होगा इसके लिए खिलौने लेकर आता, खिलौने क्या बीवी इसकी अपनी लंच करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के बच्चे मिट्टी के बने होते, मिट्टी के, तो दुनिया के बच्चों को मिट्टी के खिलौने, तांबे पीतल के खिलौने, लकड़ी के खिलौने दिए जाते। हमने अपने महबूब को तब जादू में लाई नूर, हमने अपने महबूब को नूर का बनाया, खिलौने भी नूर के अता फरमाए, खिलौने भी नूर के लिए, खिलौने भी नूर के अता फरमाए। बीवी कहती है इस बच्चे को बाप जिंदा होता, अपने कंधों पे सवार करता और इसको लेके जाता मक्का की गली कूचों की सैर कराने। आवाज आई कि बीबी इसकी भी जरूरत नहीं है, इसकी भी जरूरत नहीं है। अरे हमने अपने महबूब को स्पर्श की जमीन की सैर तो क्या, सुभान अल्लाह असरा, अपने महबूब को अर्शे बरी की सैर कराएंगे। अल्लाह ने हर चीज को सजाया, अल्लाह ने जमीन को सब्जे से सजाया, आसमान को चांद सितारों से सजाया, फरिश्तों को जिब्रील से सजाया, अर्श को अर्श अजीम से सजाया, को किताबों को कुरान मजीद से सजाया, फरिश्तों को हजरत जिब्रील से सजाया, नबियों को मोहम्मद रसूलुल्लाह से सजाया, सहाबा को अबू बकर सिद्दीक से सजाया, ताबईन को आगे से करनी से सजाया, ताबईन को आगे से करनी से सजाया, बेटियों को फातिमा ज़हरा से सजाया, बेटियों को फातिमा ज़हरा से सजाया, ताबईन को आगे से करनी से सजाया, वलियों को अब्दुल कादिर जिलानी से सजाया, मुजद्दिदों को इमाम अहले सुन्नत से सजाया और कादियों को हज़रत इलियास कादी से सजा दिया। मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, मुर्शिदी अत्तार पर नूर की बरसात हो, दिन हो या रात हो नूर की बरसात हो। जो भी सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं भाई लोगों को चाहिए कि बिल्कुल सोशल मीडिया पे रिकॉर्ड करवाएं, बिल्कुल बताएं कि ये चीज जो हमारे
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ہو رہی ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس کا نام جو ہے وہ آزادی کا نام نہیں ہے، اس کا نام آزادی ہے کہ یہ جو کہہ رہا ہے میڈیا کی آزادی کے نام پر آپ جو چاہے کر لیں. بالکل ایسا ہرگز نہیں. بالکل آپ سوشل میڈیا پہ احتجاج ریکارڈ کرائیں، جو بھی میرا بھائی استعمال کرتا ہے سوشل میڈیا پہ احتجاج ریکارڈ کریں، جو بھی آپ کے جذبات کو آپ ریکارڈ کر رہے ہیں تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ مسلمان بے ضمیر نہیں ہے. مسلمان بھوکا رہ سکتا ہے، پتھر پیٹ پہ باندھ سکتا ہے، گٹر کا پانی پی سکتا ہے، ہر قسم کی مصیبت برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے آقا والے نشان میں بھی آدمی اس رات نہیں برداشت کر سکتا. رات کو بھی میں نے ایک صحابی کا واقعہ تھا، حضرت خبیب کافر پکڑ کے لے کر آ گئے، دھوکے سے گرفتار کرا. حضرت خبیب صحابی رسول سولی کے اوپر لٹکا دیا، سولی پر لٹکا دیا. حضرت خبیب کو 50 تیر انداز کھڑے تیروں سے چھنی کرنے کے لیے 50 تیر انداز چھڑے لے کے تلواریں لے کر حضرت خبیب کا گوشت کاٹ رہے، زندہ خبیب کا گوشت کاٹ رہے، آنکھیں نکال لی، کان کاٹ لیے، زبان کاٹ رہے، گوشت کاٹ رہے. خبیب کہہ رہے کہ اللہ تو یہ گوشت تو کاٹ رہے میرا، تو میرا گیا گوشت بنا دے گا. میری آنکھیں نکال لی، اللہ نئی آنکھیں پیدا کر دے گا. اللہ میرے کان کاٹ لیے، تو نیا کان میرا پیدا کر دے گا. زبان میری کاٹ لی، اللہ تو نیا میری زبان دے دے گا. لیکن اللہ تو گواہ رہنا، میرا سلام نبی کو پہنچا دے گا. اور اللہ تو گواہ رہنا کہ میں نبی سے غداری، میں نبی سے غداری نہیں کبھی. خدا کے بندوں اگر میں سنا ہوا کہ آپ کو بہت لمبا وقت چاہیے، ٹائم بہت زیادہ ہے. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو آئندہ جمعے کو رضاعت مصطفیٰ کے اوپر کس موضوع میں اوپر رسول اللہ کی تعلیم تھی نا، جنہیں رسول اللہ کو دودھ پلایا ہے، تو رضاعت مصطفیٰ کے اوپر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو تقریر ہوگی. اور لیکن جمعے کا دن جو ہے اب عام تقریر کا تو ہوتا نہیں ہے، تو آئندہ جمعے کو انشاءاللہ 1 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک، یعنی 1 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک انشاءاللہ تقریر ہوگی. باقی وقت 1:45 بجے کوشش کریں گے نماز کرنے کی، کیونکہ جو کمپنی فیکٹریوں میں لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی جو وقت مل جائے تاکہ وہ اپنے ٹائم پر اپنی ڈیوٹیوں پر اپنی کمپنیوں میں واپس چل جائیں. تو ٹائم کا خیال رکھیے گا. 1 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک اگر تقریر سننی ہے تو 1 بجے انشاءاللہ تقریر 1:30 بجے تک ہو جائے گی. کوشش کریں گے 1:45 بجے تک نماز سے فارغ ہو جائے. گھر ہو جائیے، سنتیں پڑھ لیجیے، اور اس حال میں سنتیں پڑھیے کہ آپ کی سب کو بالکل سے درست ہو، کاندھے سے کاندھا ملا کر